دو حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں، ظاہر ہے کہ یہ حدیثیں فیوچر کے علم پر تھیں کہ اگر علم موج ثریا پہ بھی ہوا تو کوئی اجمی اسے حاصل کر لے گا، اگر علم موج ثریا پر بھی ہوا۔ اب علم تو سارا وہی دے رہے تھے، لیکن اب جو ہمارے پاس علم ہے، جہاں ہم جس کو شناخت کرتے ہیں، دوسری حدیث میں کہا وَلَوْ اُطْلِبُ الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِصِينٍ کہ علم تلاش کرو کہا چین تک جانا پڑے۔ تو یہ دونوں سٹیٹ ان کی ذات سے باہر ہیں، یعنی اپنے زمانے سے باہر ہیں۔ اوبویسلی زمانہ اس علم میں تو رک گیا جو اللہ کی طرف سے الہیات اور قرآن کی شکل میں آنا تھا، مگر معاشرتی دوسرے دستوری علوم جیسے سائنسز ہیں، دوسرا کام ہے پوٹری لے لو، روٹی پکانے کے طریقے لے لو، جیسے فیکٹریز ہیں، انہوں نے آگے بہت زیادہ آنا تھا اور ان کی تحصیل کو بھی علم کہا گیا۔ ہمارے زمانے میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ دنیاوی علوم کو دینی علوم سے جدا کر دیا گیا۔ 1350 برس مسلمان دینی اور دنیاوی دونوں علوم کی سربراہی کرتے رہے، بٹ وین وی بائیفرکیٹڈ بوتھ، ہم نے دنیا کے بارے میں جاننا ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے ایجادات پہ غور کیا، جیسے خدا کہتا ہے قرآن میں کہ گھوڑے تیار رکھو۔ اب اگر ٹینک کے سامنے تو میں گھوڑا نہیں تیار کر، مجھے ٹینک ہی تیار رکھنا ہوگا۔ تو یہ وہ علوم ہیں جن کی ہمیں انسٹرکٹ کیا گیا کہ کہاں چین تک تمہیں جانا پڑے، خواہ اوج ثریا تک لپکنا پڑے، تم ان علوم سے اپنے آپ کو باخبر رکھو۔